لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله مولانا العظيم. معزز حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، وقت کافی بیت چکا ہے. راستے کی کچھ عوارضات کی وجہ سے ٹائم میں تاخیر ہوئی ہے، اور میرے علم میں ہے کہ آپ کے مہمان حضرات دور دراز سے ہمارے شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. اکثر بیان انہی کا ہوگا، ٹائم ان کا ہو چکا ہے. میں چند باتیں اللہ نے جب یہاں پہنچا دیا ہے، یہ اس اللہ کی کرم نوازی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں یہ کام ہے. اور پھر ہمیں اللہ نے ایمان عطا کر کے یہ حکم دے دیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت کی جو طرف سے ہمیں کتاب قرآن کریم ملی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وحی خفی کے طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملی ہے، سیرت ملی ہے، ہم اس کو اپنا رہنما اور اپنا راہبر بنائیں، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تو اس وقت دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، نشانیاں جانے کی آ چکی ہیں. میں اختصار سے نشانیاں جانے کی آ چکی ہیں، دنیا کو چھوڑنے کی آ چکی ہیں، لیکن تمہیں میں ایسے چھوڑ کر نہیں جاتا، کچھ دے کر جاتا. کیوں یہ کہا کہ آپ علیہ السلام نے اس وقت اس انسانیت پر بڑی محنت کی، اور محنت کر کے کسی کو انسانیت سکھائی. تو فرمایا کہ انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے انسانی ڈھانچے تو پہلے سے موجود تھے، لیکن انسان کو انسانیت جو سکھائی، جس انداز سے، جس چیز سے سکھائی، جو کہا کہ آئندہ بھی میرے باپ اگر تم نے ان دو چیزوں کو اپنا رہنما بنایا، اپنے لیے ان کو اصول بنایا، تو کبھی بھی انسانیت نہیں چھوٹے گی، کبھی بھی تم بھٹکو گے نہیں، راستہ نہیں بھولو گے. وہ ایک ہے اللہ کا قرآن، اور دوسرا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، آپ کی سیرت. یہ اللہ کے نبی نے اس وقت کہہ دیا. تو اب جب اللہ نے ہمیں انسان بنایا، نبی کے ذریعے انسانیت انہوں نے ہمیں سکھائی، اور جو انسان کے لیے تقاضے تھے زندگی کے پورے کرنے کے، وہ اللہ کے نبی نے ہمیں قرآن کے ذریعے اور مصطفیٰ نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں بتا دی. اب اگر ہم اس پر رہیں گے تو
ہم بھٹکے پھرے، یہ آسان سی بات ہے، اور اگر کسی کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً بھٹکنا ہی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہہ دی۔ آج ہمارے ہر سٹیج پر اسی کو ذکر کیا جاتا ہے اور یہی دعوت دی جاتی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی جو رسی ہے، دین ہے، قرآن ہے، نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اخلاق نبوی بھی اس میں آتی ہیں، اس لیے کہ اخلاق نبوی سارے ہیں ہی قرآن ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کی زبانی جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی، وہ تو اس کو اس انداز میں بتا دیا کرتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جہاں پیدا کیا، پھر امت کو اللہ نے دو قرآن بنا کر دے دیا، ایک ہے یہ قرآن کتابی شکل میں اور ایک ہے سورت مصطفیٰ کی شکل میں۔ تو اب ان کو ہم نے جب ساتھ لے کر چلنا ہے، اور قرآن کی دعوت بھی یہی ہے، اور ہم نے ایمان بھی لایا، اس کا انعام ہے، اس کو قبول کریں گے تو انشاءاللہ پھر اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی کے اندر برکت ہے۔ جس وقت دنیا نے اتفاق سے، اس بگڑے ہوئے ماحول نے اتفاق اور اتحاد کی صورت کو باقی رکھتے ہوئے قرآن پر، نبی کے فرمان پر اعتماد کیا، اختلاف ختم ہو گیا، اور قرآن نے اس کو نعمت کے طور پر ذکر کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے اس احسان کو زیادہ یاد تو کر لو۔ کون سا احسان ہے؟ کہ اس کو تم تم تو آپس میں دشمن تھے، اب وہ احسان کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان عداوتوں کو ختم کر کے الفتیں پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دی۔ اب ان آیات کو سمجھنے کے لیے بس صحابہ کی جماعت پر نظر رکھنا ضروری ہے، اور وہ الفتیں اور محبتیں ان کی دیکھنی ہمارے لیے یہ قرآن کی ایک تفسیر ہے بڑی آسان سی، کہ ان کی زندگیاں پھر جس وقت ان کو یہ قرآن سمجھ آیا، جس وقت سیرت مصطفیٰ سمجھ آئی، محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ سے اخلاقیات کو سیکھا، ایمان مل جانے کے بعد سب کو جب دیکھ لیا، تو قرآن کی اس برکت کی وجہ سے، ایمان کی اس برکت کی وجہ سے، نبی کی سیرت کو، سنت کو اپنانے کی وجہ سے جو دشمنیاں تھیں وہ کس طرح ختم ہوئی۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا، اب اگر ہم آج بھی اگر ہم ان پر نظر کر لیں تو بڑی عجیب سی فضا اچھی بن سکتی ہے۔ جب یہ فضا ان کی بنی، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ آپس میں بھائی چارہ جب پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک تو ہے جو نقصان تھے اخروی، ان سے بھی بچ گئے اور دنیاوی نقصان سے بھی بچ گئے۔ اب اس اتفاق و اتحاد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے دشمن ان کے سامنے زیر کر کے دکھایا، بڑے بڑے دشمن، اور ان کو پتا تھا ہمارا دشمن کون ہے۔ اپنے دشمن کو انہوں نے پہچانا، اپنی باتوں کو سائڈ پر رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دشمن کو زیر کر کے دکھایا، نظر تب بھی آتی۔ لیکن جس وقت تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے اور اس کو اگر حل نہ کیا جائے اور اگر اس کے اوپر ہی اصرار کر دیا جائے تو پھر پتہ نہیں نقصان بھی کتنا ہوتا ہے۔ جنگ احد میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، تھوڑا سا، اتنا ہی ہوا نا۔ اب درے کو چھوڑ دینا چاہیے یا رائے کا اختلاف ہے، لیکن ایک طرف پیارے پیغمبر کی بات موجود تھی کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں، اتنی بات تھی۔
اب اس جملے کو بعد نے یہ سمجھا، انکار کسی نے کیا، اس جملے کو بعد نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اس وقت تک درے کو نہیں چھوڑنا جب تک خطرہ ہے، جب تک خطرہ ہے۔ یہ ان کی رائے تھی۔ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے دونوں کے سامنے۔ ایک نے اس کا مقصد یہ سمجھا کہ اس وقت تک درے کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ خطرہ ہے، دوسروں نے سمجھا کہ نہیں نہیں چھوڑنا ہی نہیں جب تک کہ حضور کہیں گے نہیں۔ بات ہے نبی کی، اس کا مطلب اور معنی سمجھنے میں۔ ہمارے مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ جو شیخ الحدیث سے قریب زمانے میں ابھی فوت ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، میں ان کی تحریر پڑھتا ہوں درس ترمذی کے حوالے سے، تو وہ بڑا بہترین جو ہے نا یہ ائمہ کا جو اختلاف ہے نا، وہ اس کو بعض جگہ پر ایسے انداز سے حل کرتے ہیں نا کہ ہم مدعے ہو رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن بڑا عجیب سمجھ آئی بات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، ایک گروہ نے اس سے ایک معنی سمجھا، دوسرے نے دوسرا معنی سمجھا، کوئی ضد کا اختلاف تو تھا کوئی نہیں، یہ ضد کا اختلاف تو تھا کوئی نہیں، لیکن اختلاف تو ہو گیا، ضد بھی نہیں تھی، اختلاف تو ہو گیا، بات کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق آیا۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ ایمان والو، رب نے تو اپنا وعدہ تم سے سچ کر دکھایا کہ کفر کو مغلوب کر دیا، تم چڑھے جا رہے تھے، غالب ہو رہے تھے، اس کا حسنونہم بِإِذْنِهِ، قدرت تو اللہ ہی کی چل رہی تھی، اس کا حسنونہم بِإِذْنِهِ، حکم قدرت اسی کی چل رہی تھی، تلوار تمہاری چل رہی تھی، ہاتھ تمہارا استعمال ہو رہا تھا، لیکن قدرت مدد کیسی؟ قرآن بھی عجیب ہے نا۔ یہ تو جماعت شیخ توحید و سنہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ، ان کا انداز ہے نا کہ وہ کون سی آیت ہے جس سے مسئلہ توحید نہیں نکلتا۔ وہ تو کہتے ہی ہے نا، ہمیں تو سبوں کی یہ دیا ہے کہ توحید ہی تو اصل قرآن کا موضوع ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے انہوں نے جب یہ سمجھا ہے نا تو دنیا کو سمجھا کر گئے ہیں میرے بھائیوں۔ علماء بیٹھے ہیں اکثر، ساری یہ باتیں جانتے ہیں کہ آج اگر صحابہ کی عظمت ہم مانتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں، الحمدللہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ توحیدی تھے، ان کو عظمتیں ملی ہیں تو توحید کی وجہ سے ملی ہیں۔ آج اگر ازواج مطہرات کا مسئلہ آتا ہے، آل بیت کا مسئلہ آتا ہے، جس کا بھی ہو، ختم نبوت کا آتا ہے، تو یہ سارے کے سارے مسائل اس توحید کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا درس ہمیں یہی نظر آتا ہے، ہم نے دیکھا بھی سنا بھی ان کو، تو یہی نظر آتا ہے کہ جہاں جس مسئلے کی بھی ضرورت ہو اس کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کی بنیاد بھی اگر آئے گی تو پیچھے مسئلہ ہی توحید ہی ہوگا۔ آقا کے ساتھ کیوں محبت ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن توحید کا ڈنکا بجایا ہے۔ اس لیے ختم نبوت ہو یا دفاع صحابہ ہو، اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس پر رہ کر ہر محاذ پر کام کرنے کی بندے کو توفیق ملتی ہے، ہر محاذ پر۔ اس لیے اتفاق کا درس ہے، توحید جیسا اتفاقی مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔
اگر ایک بندے کو صحیح معنوں میں تو وہی سمجھا آ جائے تو یقیناً اس کے لیے صحابہ کی عظمت ماننا کوئی مشکل نہیں، ختم نبوت کا ماننا کوئی مشکل نہیں، اور اسی طریقے سے باقی جتنے بھی ہمارے دین کے شعبے ہیں ان میں کام کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو بات اسی طرح نہیں جانے دیتا، فرمایا کہ استحسونہم بِإِذْنِ، کوئی یہ بھی نہ کہے کہ اس وقت ہماری طاقت چل رہی تھی۔ اللہ ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں نا، کہ حضور نے ایک مٹھی پھینک دی سارے اندھے ہو گئے، تو رب نے فوراً کہا مت کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھا تھا جی کرما والیاں کی ساریاں مہربانیاں، یہ کرما والیاں کی مہربانیاں۔ رب نے کہا نہیں، بمار ہو گئی تھا اس لمحے کا۔ اب دیکھتے تو ہیں سارے کہ ایک مٹھی پھینکنے والا نبی ہے، آپ حضور کہہ رہے ہیں میں پھینک رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں یہ بھی نہ سمجھ کے تم مارا، اصلاح ہے۔ تو فرمایا استحسونہم بِإِذْنِ، لیکن ابھی تم ان کو ڈھیر کر رہے تھے، تھوڑا سا تمہارا اختلاف ہوا نا، تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے تھے وہ تمہارے سامنے تھی، کس کو پسند کرتے تھے؟ کفر کا مٹنا، کافروں کا بھاگنا، ان کا قتل ہونا، اسلام کا غلبہ، مسلمانوں کا غلبہ، اس کو پسند کر رہے تھے، لیکن تھوڑی سی اپنی رائے کی اور اس نبی کے فرمان کو سمجھنے میں فرق لگنے کی وجہ سے جو تنازع بڑھ گیا، اس بے برکتی کا کیا اثر ہوا؟ اس تنازع کا اثر کیا ہوا؟ اتنی بے برکتی آئی کہ جیتا ہوا محاذ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا، اس لیے کہا کہ یہ اتفاق و اتحاد، اعتصام بحبل اللہ کا اتنا فائدہ ہے کہ تم دشمن تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں ایک جگہ جمع کر کے محبتیں تمہارے اندر ڈال دی۔ الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ۔ جب دشمن سے مقابلہ ہونا تو بھائی وہاں پر تمہیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور وہاں پر اللہ اور رسول کی جب تمہارے اندر اطاعت ہوگی یقیناً تمہارے قدم نہیں پھسلیں گے، لیکن جب اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ آپس کے اندر جوڑ ہو، اور کیسا جوڑ ہو، کس طریقے سے تم رہو۔ اللہ رب العزت نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، علماء کہتے ہیں صفا صفا کأنہم، تمہاری صف ایسی دشمن کے مقابلے میں ہونی چاہیے نا جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ اب سیسا پلائی دیوار اس لیے کہا ہے نا، عام دیوار ہو تو اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رہ جاتے ہیں، پلستر جیسا بھی ہو نا جبھی رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر سوراخ مت ہونے دو تو پھر اللہ کی محبت آئے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا کأنہم، آج بھائیو ہر محاذ میں ہم کیوں کمزور ہیں اور دشمن کو ہم کیوں نہیں اس طرح کر سکتے؟ دلائل کے ذریعے یا اسی طریقے سے تلوار کی ضرورت ہو جس دشمن کے مقابلے میں، منافقت کے مقابلے میں دلائل کی ضرورت ہو، کیوں نہیں آج اس کو ہم مغلوب کر پاتے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہماری دیوار میں درار پڑے ہوئے ہیں، درار پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں حکم ہے نا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ ایک ہو جاؤ، رسول بھی کہتا ہے ایک ہو جاؤ۔ اگر مثال دیکھنی ہے تو پھر دیکھ لو، جس صحابہ کا نام لیتے ہو جن کے خلاف ذرا برابر بھی اگر
کسی کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو تم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. ان کی صفات کو تو پڑھو نا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو یہ اللہ نے کیا بتایا؟ حمید بتایا تھا کہ ان کی انداز کو اختیار کرو. میں نے اسے بھی اللہ موجود ہیں ایک جگہ ایک بات کہی تھی ایک پروگرام میں. مثال ہے تسبیح کے دانے 100 دانوں کی تسبیح ہو تو ہر دانے پر بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے. وہ دانہ بھی بڑا عزت والا ہوتا ہے, اس کی عزت ہوتی ہے. خدا کا خاصہ وہ دانہ تسبیح ٹوٹے اور نکل جائے, نیچے چلا جائے, اب اس کی کوئی قدر نہیں رہتی. وہ پھر نیچے پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو خیر پرواہ نہیں, دانا نہیں ہوتی ہے چاہے. اس لیے اپنی تسبیح کو مضبوط کر لو, دانے کو نکلنے نہ دو. جو نکل گیا تو خراب ہو جائے گا, بیکار پڑ جائے گا. اور فرمایا کہ اگر یہ صورت ہوگی اللہ کا قرآن کہتا ہے تو پھر نقصان ہوگا. ایمان والوں کی صفت تو یہ ہے. میں نے شروع میں کہا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے, تو ایمان کی صفت جن کو ملی ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تری المؤمنین فی تراحمہم. اے مخاطب جو بھی ہے, تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم, اور ان کی آپس میں الفتیں, ان کی رحمتیں, ان کی محبتیں, کمثل الجسد, اس طرح ہے جس طرح کہ ایک جسم ہے. اذا اشتکا, اگر اس کا کوئی ایک عضو بھی اگر کوئی پریشان ہو, تکلیف والا ہو جائے, زخمی ہو جائے, تو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. فرمایا کہ پھر وہ ایک انگلی اگر درد کر لی نہ کٹ جائے تو سارا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایمان تو یہ چاہتا ہے آپس میں ایسی الفتیں, ایمان انما المؤمنون اخوہ, ایسا ہو کر رہو. اگر ایک مسلمان کی کسی جگہ پر اس کے لیے کوئی پریشانی ہے تو وہ ہماری پریشانی ہو, تب ہمارا ایمان کام ہو. لیکن آج تو ہم سارے دعویدار ہیں, میں ہی ہوں. اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تکبر کی وجہ سے, یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے. میں طلباء کو بھی کہا کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں 2 چیزوں سے خرابی آ رہی ہے, اور یہ خرابی آج کل ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ خرابی رہتی ہے. یا غلط فہمی ہوتی ہے اور یا پھر فہمی ہوتی ہے. غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی بندہ کیا ہو رہا ہے؟ خراب ہو رہا ہے. اور اگر خوش فہمی ہو کہ بس میں ہی میں ہوں. ہمارے گروپ میں زبان میں ذمہ دار لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بکری میں ہے تو اس لیے کٹ جاتی ہے. بکری میں ہے وہ اس لیے کٹ جاتی ہے. یار میں کیا ہوں؟ اس لیے ہمیں تو ہمارے مذہب نے, ہمارے قرآن نے, ہم جس کے ماننے کے دائی ہیں, ہمارے اس نبی نے جس کی سیرت کو, سنت کو پھیلانے کے اور اپنانے کے دائی ہیں, سبق تو یہ دیا ہے کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. تکبر سے فنا ہے, تکبر سے ہلاکت ہے, بربادی ہے. محبت ہونی چاہیے, تواضع ہونی چاہیے. اور تواضع کس چیز کا نام ہے؟ تواضع یہ نہیں ہے لوگ سمجھتے فلاں بڑا عاجز ہے جی رب سے آ کے چلنے پہ, اے جی زمین میں آستے آستے پیر رکھنا ہے کہ زمین دکھ نہ چلے, یہ تواضع ہے. تواضع یہ نہیں. تواضع اصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو جس مقام پر اللہ نے اس کو رکھا ہوا ہے اس سے بھی دوسروں کے سامنے کم ظاہر کرے, اور دوسروں کے مقام کو دوسرے کو بڑا قرار دے. یہ تواضع ہے. مقصد یہ ہے کہ جب اپنی گردن سیدھی ہو,
توازن اور تکبر ہو علاقت ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب شیخ الحدیث بڑا حضرت رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ہندوستان کے اندر دو بندے تھے، ایک ہندوستانی پٹھان تھا، ایک پنجابی تھا، دونوں نے مچھ رکھی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے نہ جیسے ہوتا ہے اس علاقے تھی ماشاءاللہ مچھا ٹھیک ٹھاک مچھ نہیں تو کچھ نہیں تو جی تا دے دو۔ ایک دن وہ پنجابی بڑا تیز تھا، اس نے کہا یار تم ہی مجھوں کو تا دیتا رہتا ہے اور میں بھی دیتا ہوں، پتہ تو جب لگے گا کہ کون بہادر سے بڑا ہے دلیر ہے کہ جو اپنے بچوں کو اور بیوی کو ذبح کرتے دیکھیں گے وہ بڑا دلیر ہے۔ پٹھان نے کہا اگر اس طرح میری دلیری بنتی ہے اور میری مونچھ موٹی ہوتی ہے، دوڑتا ہوا گیا اور جا کر بچے ذبح کیے، باہر آیا تو کہا میں نے کر دیا ہے، میں بہادر۔ اس نے کہا جا تیری اتنے ٹکی رہا میری تلے ہی صحیح یار۔ آج کل کوئی اپنی مونچھ کو اونچا کرنے کے لیے خدا کے لیے سمجھو کہ صرف کتنا نقصان کر رہے ہیں آپ، اور یہ تکبر ہے، غرور ہے، خوش فہمی ہے، غلط فہمیاں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے یہ خیال رکھنا چاہیے جب ہم سارے الحمدللہ قرآن والے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ کسی کے ساتھ اگر کوئی بات آ گئی ہے، کسی کی دشمنی آ گئی ہے، اس کی دشمنی کی وجہ سے اب انصاف سے، عدل سے، حق سے اپنے آپ کو نہیں ہٹانا چاہتا۔ وہاں بھی کیا فرمایا کہ وہاں بھی اگر گواہی کا مسئلہ ہے، اقرار کا مسئلہ ہے، فیصلے کا مسئلہ ہے تو انصاف کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اشیاء کو سمجھنے کی اور اپنے اندر ایک نظم کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، قرآن کی دعوت، قرآن کی طرف دعوت، سنت کی دعوت، یہ سارے شعبے اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ تجربہ بھی ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ سے اور اساتذہ کے اساتذہ سے بھی یہ سیکھا ہے کہ دین کے ہر شعبے میں کام کرو، نہیں تو جس میں ہوش کر رہے ہو ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ ضرور تعاون کرو، دوسروں کے ساتھ ضرور تعاون کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اب الحمدللہ ہمارے ہاں یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں راستے میں ساتھیوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے آنکھ کھولی ہے، درس توحید سنا ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ میں 1975 سے شیخ القرآن کے ساتھ منسلک ہوا، تجوید پڑھتے تھے راولپنڈی میں، تو جمعے سنے، بیان سنے، پھر حضروں آگے وہاں ہم نے دیکھا ہے ہر دین کے شعبے میں کام کرنے والے سے کھل کر تعاون ہوا ہے، ہر دین کے کام کرنے والے، اور الحمدللہ آج بھی وہاں یہ سلسلہ موجود ہے۔ اس پر انہوں نے کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا، یہ سب کے سامنے ہے، یہ سب کے سامنے ہے۔ جس آزمائشوں سے اس وقت دارالعلوم تعلیم القرآن گزرا ہے، یا ہمارے بزرگ حضرت مولانا اشرف علی صاحب گزرے ہیں، وہ کس سے مخفی ہیں بھائی؟ اس لیے جیسا وہ ہمیں نظام دے کر گئے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا ہے فائدہ بھی رہا ہے، اخروی تو چلو، دنیاوی لحاظ سے بھی الحمدللہ اگر بات سیاست کی آئی ہے تو وہاں ہم نے مفتی محمود اور غلام غوث ہزاروی صاحب کو دیکھا، وہاں ہم نے اگر دفاع صحابہ کا مسئلہ آیا ہے تو وہاں پر ہم نے ان جماعتوں کو دیکھا ہے، ایک اختلاف ہونے کے باوجود بھی اب ستار توسوی صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگوں کو بھی وہاں دیکھا ہے، اس کام میں تعاون کیا ہے اور جگہ موقع ہوتا ہے، اور وہاں پر ہم نے ان کو بھی دیکھا ختم نبوت کے حوالے سے، اور پھر اسی طریقے سے دفاع صحابہ کے حوالے سے، اسی طریقے سے جو لوگ ائمہ کے فقہ کے مخالف ہیں اگر ان کے بارے میں کام کرنے کی ضرورت پڑی ہے تو
تو حضرت شیخ کی زبان سے ہم نے سنا، حضرت شیخ قرآن کے ماحول میں ان کے سٹیج پر جو ہے ان مسائل کو بھی اجاگر کیا گیا اور سٹیج لگے، حتیٰ کہ حضرت شیخ کے تو مناظرے بھی موجود ہیں، اس لیے کہ وہ ان سارے کاموں کو دین کا حصہ سمجھتے، ان سارے شعبوں کو دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اگر آپ اور ہم بھی اسی جذبے سے کتاباً علی البر والتقوی رہیں، اپنی نائل نہ چھوڑیں، اپنا طریقہ نہ چھوڑیں، اپنا ایک اصل جو مقصود ہے، مشن ہے، اپنا راستہ ہے، اس پر رہ کر جو اس میں آپ کر سکتے ہیں کریں، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی اور بھی اچھائی کا کام ہے تو اس کو حضرت شیخ القرآن سے ہم نے یہ کئی بار سنا تھا، اور میں دے اپنا مردے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تبلیغی جماعت والے تھے آفتے آنے کے زندگی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہم نے ان سے آپ اپنے کانوں سے سنا ہے، اور حضرت شیخ نے وقت بھی لگایا، بجایا کرتے تھے۔ اس لیے میں اور بلکہ پورے علماء نے یہ جو سعودیہ کا نظام بنا ہے، کس کس کو کہا ہے، وہ تو باہر ہے، پہلے یہاں سے دوسرے طبقے والے لوگ ان کے بسرے باہر پھینکتے تھے، اب انہوں نے اس طرح پابندی لگا دی، پابندی پہلے بھی تھی اب اور انداز سے لگا دی ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اگلی بات بھی ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے کسی مولوی کو ادھر سے کوئی گاس بھی لگا اور تبلیغی جماعت ہوتا ہے نا، لیکن یہ افراد کی کمزوریاں ہیں۔ افراد کی کس جماعت میں کمزوریاں نہیں ہیں؟ وہ جماعت صرف عوام کی نہیں، وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے عوام کے ہاتھوں چلی گئی ہے۔ جن لوگوں نے ان کی اس کی بنیاد رکھی ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ رکھا ہے، اور جو کلمے کا مفہوم لوگوں کو سمجھایا ہے، یقین کر لیں بہت اچھا سمجھایا۔ اس لیے افرادی کمزوریوں کو پوری جماعتوں پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بس آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتفاق کی راستے کو اختیار کرنا نصیب فرمائے، اور ہمیں اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما جو اس وقت ایک کام کر رہے ہیں، توحید و سنت کی اشاعت ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی استقامت کے ساتھ یہ کام آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ جو بزرگ ہمیں ورثے میں دے کر گئے ہیں، اللہ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم بھی تو انہیں کو سننے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان جوانوں کو اللہ ہمت نصیب فرمائے اور ایک اچھے کام پر چل رہے ہیں۔ ہم دل سے دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ان سے یہ کام دے رہا ہے اور اپنا جو ورثہ ملا ہے اس کو سنبھالے بیٹھے ہیں۔ اللہ ان کے ان قدموں کو مبارک بنائے، اور جو فضائیں اختلاف کی صورتیں اختلاف کر دی ہیں، اللہ ان کو ختم فرما دے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے لیے رہنما حضرات